السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ اور آج کا پوڈ کاسٹ ہے ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے۔ ریئل اسٹیٹ وہ انڈسٹری ہے جس میں سرمایہ کار کسی وقت ان کے لیے ایک سنہرا خواب ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس قدر زوال پذیر ہو چکی ہے کہ نہ تو اس کے خریدار مل رہے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی آن کرنے کے لیے مارکیٹ کی طرف آ رہا ہے۔ مارکیٹ کیوں زوال پذیر ہو رہی ہے؟ مارکیٹ میں سرمایہ کار کیوں نہیں ہے؟ وہ اس پہ کیوں سرمایہ نہیں لگانا چاہتے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کو جاننے کے لیے ہم نے ریئل اسٹیٹ کے ماہر اور سی او ہیں اربن ہائٹس کے سید اعجاز علی شاہ، ان کو مدعو کیا ہے۔ اعجاز علی شاہ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ یہ بتائیے کہ آج کل مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ باسط صاحب، سب سے پہلے آپ کے چینل سے اس کی پوری مینجمنٹ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں دعوت دی۔ جیسے آپ نے اپنے شروع میں کہا کہ آج کل جو ہے نا زوال چل رہا ہے، تو عروج اور زوال یہ تو ایک حصہ ہے کاروبار میں، کبھی اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کاروبار ہوتے ہیں جس میں اگر زوال آ جائیں تو اس زوال کو بہت سارے لوگوں کے لیے ان کے لیے ایک پازیٹیو اپرچونیٹی ہے۔ اب وہ پازیٹیو اپرچونیٹی وہ لوگ کیسے دیکھیں گے؟ وہ تو جیسے آج ہمارا یہ ولاگ دیکھیں گے تو ان کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ اس زوال کے اندر ان کے لیے کیا گڈ نیوزز ہے۔ اعجاز صاحب، یہ آج کل جو سیناریو چل رہا ہے ملک ریاض کے حوالے سے، بیریا ٹاؤن میں بڑی چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، بیریا ٹاؤن کے بزنس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کچھ فرق پڑا ہے، کچھ اثر پڑا ہے وہاں پہ؟ دیکھو بالکل فرق پڑ جاتا ہے باسط صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو میڈیا اس وقت جس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کر رہا ہے، تو ظاہری بات ہے لوگوں کے اندر ڈر بہت زیادہ ہے۔ اس ڈر انسرٹنٹی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ جو بحریہ ٹاؤن کا زیادہ تر آپ کا جو وہاں پہ جو رہائشی ہے یا انویسٹر ہے، وہ اتنا کوئی ایلیٹ کلاس کا نہیں ہے، کیونکہ ملک ریاض کو یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے اندر کہ اس نے ایک لوور مڈل اور مڈل کلاس کو وہ لیونگ سٹینڈرڈ دے دیا جو کبھی کسی ایلیٹ کی ہوا کرتی تھی، اور لوور اور مڈل کلاس اس کو جنازے خواب بھی دیکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ جو لوگ ہیں ان کا جو سٹینڈرڈ یہی ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے پاس پیسے جوڑے ہیں، لوور مڈل کلاس ہے، اس نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے۔ جب وہ میڈیا میں ساری خبریں دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنا پرائم ٹائم دیکھ لے، آپ لیفٹ رائٹ میں اپنے جتنے بھی سوشل میڈیا دیکھ لے، تو ایک ہی خبر ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن کے اوپر آ رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ ایک بتاتا چلوں کہ دیکھو بحریہ ٹاؤن ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ملک ریاض کے جو سٹیک تھے وہ سٹیک سب کے سامنے آ گئے، جو 6 پراپرٹیز تھی جس میں سے 3 یعنی آفیشیلی وہ کہہ رہے کہ نیلام بھی ہو گئی ہے۔ ایک عام بندہ جہاں ابھی ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہے تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ الاٹمنٹ لیٹر اس کے پاس ہے۔ اگر پلاٹ ہے تو قبضے کا تو وہاں پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ کوئی آپ کے پلاٹ کے اوپر یا گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر لے گا یا کوئی اور لیگل مسئلہ آئے گا۔ تو ظاہری بات ہے میں تو عام جو لوگ ہیں ان کو خطرہ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب ایک چیز میڈیا کے اوپر ہر وقت ہائی لائٹ ہو تو جو ڈر ہے نا، وہ ڈر ہمیشہ مارکیٹ میں رہتا ہے، اور وہی ڈر ریئل اسٹیٹ اور حکومت کی جو اکانومی ہے نا، وہ صرف عام بندے کے لیے نہیں ہے باسط صاحب، وہ یہاں کے جو اکانومی میں جو مین رول ہے، جو لوگ انویسٹرز ہیں، یہ ان کے لیے بھی جو ہے نا خطرہ ہے، اور ساتھ میں جو حکومت کے پاس جو آنا ہوتا ہے وہ بھی ایک دم رک جاتا ہے۔ مثال کے ٹیکسز جو آپ کے ہوتے ہیں، آپ کی مختلف کلیکشنز ہوتی ہے، وہ کلیکشن بھی اس ڈر اور اس درد اور اس سے جو بیڈ سچویشن چل رہی ہے اس میں وہ بھی رک جاتی ہے۔ سید اعجاز علی شاہ صاحب، آپ ایک طویل عرصے سے ریئل اسٹیٹ پہ کام کر رہے ہیں اور ماہر ہیں ان امور کے۔ مجھے بتائیے کہ ہوا کیا تھا؟ پراپرٹی تو ایک وقت تھا کہ آسمان کو ان کی قیمتیں پہنچ رہی تھیں، یہ 2019-20 کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اچانک کچھ ایسا ہوا کہ اب وہی پراپرٹی کوڑیے کے مول بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا وجوہات ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے باسط صاحب۔ دیکھیں اگر ہم ذرا بیک ٹو 5-6 ایئر چلے جائیں اور میں آپ کو بیریا ٹاؤن کی ہی مثال دے دوں، تو دیکھو کچھ سیکٹر جو تھے پہلے سے لانچ تھے، لیکن اس میں جو ہے نا ابھی ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہو گئی، تو 5 مرلے کا پلاٹ 20-22-25 لاکھ میں مل جاتا تھا۔ ہماری اپنی ایکسپرٹ اوپینین یہ تھی کہ 4 to 5 ملین تک یہ چلا جائے گا، وہاں پہ ان کو لاک لگ جائے گا۔ بٹ یو کانٹ بلیو کہ وہ جیسے ہی وہ ٹائم آ گیا تو 2 سال میں وہی پلاٹ جو 20 سے 25 لاکھ جس کی ورتھ تھی وہ 10 ملین کراس کر گیا۔ اب وجہ یہاں پہ کیا ہوئی؟ بہت سارے لوگ تو واہ واہ کہہ رہے تھے کہ یار جی جی دیکھو بس پیسے آ گئے۔ اس وقت جو ہے نا کچھ ریئل اسٹیٹ کے جو بڑے بڑے ٹائکونس تھے نا، وہ ایک پیج پہ آ گئے تھے۔
اور ایک ہوتے ہیں نا آپ کو ایک اسپائرل آپ سائلنس آپ ایک چیز میں ہوا بھرتے ہیں اور وہ ہوا اتنی بھر دیتے ہیں نا جو ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے، تو اس غبارے نے تو ڈسٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کو آرٹیفیشلی اتنی زیادہ ہوا دی کہ کچھ ٹائم بعد وہ جو ہے نا وہ واپس آ گئی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو اور بات بتاتا چلوں کہ یہ بڑا اچھا بھی ہوا ہے۔ دیکھو 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے نا کوئی انڈسٹریس یا ملٹی ملین نہیں لیتا ہے، وہ لیتا ہے لوور مڈل کلاس کے اور سیلری پرسن۔ اب اس بیچارے کے لیے آپ نے پلاٹ جو ہے نا وہ 10 ملین پہ کر دیا تو کیا لے گا؟ لیکن ایک تو بڑھنا نہیں چاہیے تھا لیکن بڑھا دیا، کیونکہ اس وقت کی جو پالیسیز تھی وہ لوگ ایک پیج پہ کھڑے تھے، وہ اس ایک پیج کی وجہ سے وہ ساری چیزیں انہوں نے ریٹس بڑھا دیے جو عام بندے سے اپروچ سے نکل گئی، اور یہ بڑا اچھا ہوا کہ ریٹ ریورس آ گئے۔ کم از کم وہ جو بندے جن کے اپنی چھت نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک سروے میں نے کہیں پڑھا ہوا تھا یہ آباد والوں کا کراچی کا کہ کوئی 70% لوگوں کے پاس یعنی پاکستان میں اپنے گھر نہیں ہے، اور کراچی میں ہر سال یعنی آج سے یہ میں آپ کو کافی پرانی سروے کی بات بتا رہا ہوں، ہر سال یعنی 1 ملین لوگوں کو 10 لاکھ لوگوں کو 1 بیڈ اپارٹمنٹ چاہیے ہوتے کہ وہ شادی کر کے پھر سیپریٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ سالوں کے بعد ان کی نیڈ جو ہے نا 2 سال کے اندر پھر 2 روم کی ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ ریٹ کو اتنے ہوا میں لے کے جاؤ گے تو بھائی یہ ریئل اسٹیٹ ہے، اور یہ ایک قسم سے ایک لگژری ہونے سے یہ نیڈ بھی ہے، کیونکہ یہ چھت، کھانا، صحت، تعلیم یہ آپ کی ضروری زندگی یہ اسٹیٹ دیتا ہے۔ جب اسٹیٹ وہ چیز نہ دے اور اس کی ریٹ بھی پھر اتنی زیادہ ہو جائے تو پھر عام بندہ کھا جائے گا۔ تو میں بینگ ریئل اسٹیٹ میں جہاں پہ 13-14 سال مجھے ہو گئے، میں اس کو ایک پازیٹیو سینس سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ریٹس نیچے آئیں گی۔ لیکن آپ تو اس کو پازیٹیو سینس سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی رائے ہے، لیکن جہاں پہ بہت سے لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے پھر ان کے پیسے ڈوب گئے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا خبروں میں آیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مایوس ہو کر خودکشیاں بھی کی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہی ایک بزنس ہے جہاں پر سارا انویسٹ کیا جائے؟ کیا کوئی اور کاروبار نہیں ہے؟ عام بندہ کہیں اور انویسٹ نہیں کر سکتا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ بالکل باسط صاحب، بات یہ ہے نا کہ اور بھی بزنسز ہونے چاہیے، ہم تو اس کے حق میں کہ آپ کی ہمارے ملک میں انڈسٹریز لگنی چاہیے، لیکن دیکھیے ملک جو ہوتے ہیں نا، دیکھیے کچھ جو ملک آزاد ہوئے ان کو سینچریز ہو گئی ہے۔ آپ کو جمعہ 8 دن ہو گئے، یعنی کتنے اب ہسٹریز اٹھائیں، کتنے پرانے ملک ہے، اب آپ کا ملک ہمارا ملک بنا ہے نیا، تو اس میں جو ریئل اسٹیٹ ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ بیسیکلی مدر آف ادر بزنسز ہے۔ یعنی اگر آپ کا ریئل اسٹیٹ چل رہا ہونا تو فرسٹ آف آل آپ کے جو ہے نا گورنمنٹ کو نہ ٹیکسز آئیں گے، سیکنڈلی کیا ہوں گے کہ جو اس کے جو 100 انڈسٹری ریلیٹڈ، یعنی آپ سیمنٹ کو دیکھ لیں، آپ اسٹیل کو دیکھ لیں، آپ پینٹ کو دیکھ لیں، ٹائل کو دیکھ لیں، ماربل کو دیکھ لیں، یعنی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو ظاہری بات ہے جب چیزیں یہی ریئل اسٹیٹ جب ٹائم پہ ہو اور پالیسیز کے تحت ہو تو اس کے ساتھ آپ کی 100 کارخانے اور چلیں گے، لیکن جب آپ اس کو انتقام کے لہروں میں لے کے آئیں گے جن پہ آپ پرسنلائز ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے وہ چیزیں خراب ہوگی۔ اب جیسے ملک ریاض صاحب کی بات کی تو ہم کہتے ہیں کہ واقعی اس نے اگر کچھ دینا ہے بے شک اس سے لیا جائے، لیکن کم از کم کرسٹل کلیئر چیزیں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے کہا جو عام لوگ ادھر رہتے ہیں، کم از کم ایک پریس ریلیز ہو، ایک پبلک نوٹ ہو کہ اس کے اوپر یہ آ جائیں کہ بھئی آپ لوگوں کو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھروں میں رہیں، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے انویسٹمنٹ کو ٹینشن نہیں ہے۔ تو اب دیکھو وہاں پہ اس ایک نیوز نے آپ کی انڈسٹری بھی خراب کر دی، اور ساتھ میں جو آپ کے سرمایہ کار تھے، جو چھوٹے سرمایہ کار تھے، وہ جو پیسہ ہم کہہ رہے تھے کہ مارکیٹ میں آ جائے گا وہ اب بینک میں بھی نہیں جائے گا، وہ لوگ پھر چھپا کے پیسے رکھیں گے۔ اچھا، ملک ریاض کی بات آپ کر رہے تھے، میں جاننا چاہتا ہوں، بلکہ سب لوگ جاننا چاہیں گے کہ اب یہ جو بحران ہوا ہے شروع، یہ ختم کیسے ہوگا؟ یار یہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو اس ملک کے جو لوگ ہیں وہی بتا سکیں گے باسط صاحب۔ یہ تو آپ نے بڑا ایسا سوال کیا آپ کہ کو لگتا کیا ہے، کیا مارکیٹ میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، کس طرح دیکھیے سے؟ مارکیٹ میں یہ ہے نا کہ ظاہری بات ہے سیٹلمنٹ ہو جائے گی، اچھا، ٹھیک ہے، یا گورنمنٹ جی ٹھیک ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے وہ دے دے، ہم بھی یہ نہیں چاہ رہے کہ اگر اس کے اوپر کچھ ہیں تو وہ کلیئر کرا دے، لیکن دیکھو چیز ڈماڈول نہ ہو نا، کلیئر ہو۔
یعنی ملک ریاض کی پرسنالٹی اور بحریہ ٹاؤن، اس دو سبجیکٹ اس کو علیحدہ رکھے، دو الگ الگ سبجیکٹ رکھے، کیونکہ ملک ریاض کی تو بقول ہم سارا دیکھ رہے کہ 6 پراپرٹیز اس کے نام پہ ہے، لیکن آپ مجھے صرف پنڈی اسلام آباد میں دیکھ لے کہ 1 2 8 تو صرف بحریہ یہاں پہ ہے، پھر بحریہ انکلیو علیحدہ ایک پروجیکٹ ہے، گولف علیحدہ ایک پروجیکٹ ہے، تو اس میں یہ نا کہ ملک ریاض کا سبجیکٹ علیحدہ رکھے اور جو بحریہ کا انویسٹر ہے یا اس کا اینڈ یوزر ہے یا وہاں پہ ریزیڈنس ہے اس کو علیحدہ رکھے، اور جو معاملات ہو یہ سارے ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے، لیکن چیزیں کلیئر ہو تو اس سے آپ کی مارکیٹ کی جو سٹیبلٹی ہے نا وہ خراب نہیں ہو جاتی۔ اچھا اعجاز صاحب، ابھی آپ جو بیری ٹاؤن کی بات کر رہے تھے، ہم تھوڑا سا بات آگے بڑھاتے ہیں، بیری ٹاؤن سے باہر نکلتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ میں کون کون سے سیکٹرز ہیں، جیسے ریزیڈینشیل ہو گیا یا کمرشل ہو گیا، سب سے زیادہ کون متاثر ہو رہے ہیں؟ آج کل کی جو کرنٹ مارکیٹ ہے نا، یہاں پہ تو میں آپ کو اگر میں نام لے کے بتاؤں نا، اگر سی ڈی اے ہم کا نام لینا تو سی ڈی اے میں کوئی 0% کا بیک نہیں پڑا، اچھا، لیکن یہ چیز ہے کہ مارکیٹ کے اندر کلائنٹ نہیں ہے۔ پھر نیا ڈی ایچ اے مارگلا انکلیو لانچ ہوا ہے، آج بھی اگر آپ مجھے کہیں کہ مجھے اس کی فائل چاہیے تو میں آپ کو سوری کروں گا کہ باسط صاحب تھوڑا سا ٹائم دے، اور وہ میں لینے جاؤں گا تو کم از کم ملینس پراپٹ میں 2 انسٹالمنٹ جمع ہوگی، لیکن وہ ملینس کے اندر جو ہے نا اس پہ آپ کو پراپٹ دینا پڑے گا۔ جو زیادہ متاثر ہوا ہے وہ ان 2 کے علاوہ آپ لیفٹ رائٹ اگر آپ فنگر ٹپ سے مجھ سے لے لیں تو ساری کی ساری پراپرٹی اس وقت جو ہے نا بالکل ڈاؤن ہوئی ہے۔ سی ڈی اے بھی اگر ڈاؤن نہیں ہے لیکن اس کا پرچیزر نہیں ہے، بٹ جو ڈی ایچ اے ہے اس کا ایک سلیکٹڈ کلائنٹ ہے تو وہ اویلیبل ہے۔ ایک ڈی ایچ اے کو میں چھوڑ کے میں آپ کو ناٹ اونلی دا ٹوین سٹی، میں آپ کو تھرو آؤٹ ملک کی بات بتا رہا ہوں کہ کہیں پہ بھی کوئی کمرشل پروجیکٹ ہے، ریزیڈینشیل پروجیکٹ ہے، وہ بالکل مائنس میں چل رہا ہے۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ بتائیے کہ جب یہ اتنا پراپرٹی کی قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں اور کوئی پرچیزر ہے نہیں، تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت، اور سرمایہ کار جو ہیں وہ سرمایہ کاری بھی نہیں کر رہے، تو کیا سرمایہ کاری کرنی چاہیے؟ یہ خطرناک ہے یا پھر یہ ایک موقع ہے؟ باسط صاحب دیکھیں، سمپل ریئل اسٹیٹ میں ایک فارمولہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک فیملی ایک لائر رکھا ہوتا ہے، آپ کا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، تو جب آپ کا ایک خاندان پہ ایک ڈاکٹر اور وکیل ہوتا ہے نا تو آپ کا ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، کیونکہ صحت جتنی امپورٹنٹ ہے یا آپ کی لیگل میٹرز امپورٹنٹ ہے، تو جو آپ کا سرمایہ نا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی آپ کے لیے ایک یعنی سمجھو کہ بارڈر لائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اگر اس وقت میں آپ کو بات کروں نا تو اس سے بیسٹ ٹائم جو ہے نا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کا نہیں آ سکتا ہے۔ 2 ٹرمز ریئل اسٹیٹ میں جتنے ہمارے دیکھنے والے چینل 6 کے اس پلیٹ فارم سے اپنے پلے باندھ لے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی ایک بائنگ ٹائم ہوتا ہے اور ایک سیلنگ ٹائم ہوتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں کے نہ تو ان کے پاس پراپر ایجنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہماری فیلڈ ہے وہ تھوڑی سی بدنام بھی ہے۔ جب موسم اچھا ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کا تو اچھا خاصا اپنا دھندا چھوڑ کے ہمارے پاس آگے پراپرٹی ڈیلر بن جاتا ہے، پھر 8-10 کو چونا لگا کے غائب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک بندہ جب مطلب ڈیکٹس سے بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ ان کی ڈاکومنٹڈ ان کی کمپنی ہے، وہاں پہ آپ جائیں ان سے مشورہ کریں، تو وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بائننگ کے ٹائم پہ نا وہ سیل کرنے آ جاتے ہیں، اور سیل کرنے کے ٹائم پہ وہ بائننگ کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ کا پاکستان کی جس شہر سے بھی تعلق ہے بھائی، آپ اپنے لیے کوئی صحیح وہ جسے کہتے ہیں ایک خاندانی ڈیلر جا کے چیک کر لے کہ اس کا پروفائل چیک کر لے، اور دیٹس دا گولڈن ٹائم انویسٹ ان ریئل اسٹیٹ۔ شاہ صاحب، آپ نے بہت مفید مشورہ دیا ہے عوام کو، پراپرٹی کا یہ وقت ہے شاید کہ پرچیز کر لینا چاہیے، لیکن عوام کا اعتماد کیسے بحال ہو؟ جو کرپشن کے واقعات ہیں، پراپرٹی جتنے بڑا یہ ایک انڈسٹری ہے اتنی بڑی، تو اتنی ہی بڑی اس میں کرپشن بھی ہے۔ آپ دیکھ لیں سوسائٹیوں میں لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں وہ سوسائٹیوں کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا، تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بالکل زبردست کویسچن ہے آپ کا، اور میرے خیال سے آج آپ کے چینل کے ذریعے نا چینل 6 کے ذریعے کافی لوگوں کو بڑے فائدے کی گیان ملیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس طرح نا کہ دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سوسائٹیز ہوتی ہے، لوگ اپنے پیسے جمع پونجی ادھر خرچ کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ سوسائٹی کا کوئی نام نشان نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے نا کہ یہ سوسائٹیز ہو گئی یا جن لوگوں نے
سوسائٹیز میں جتنا جو ہے نا آپ دیکھ لے کہ لوگ نہ ان کے پاس جو ہے نا کچھ عرصے بعد غائب ہو جاتی ہے. جو میں نے آپ کو پچھلی ایک بات کی نا کہ جب آپ کسی اتھرائز بندے کے ساتھ آپ کی افیلیشن ہوگی نا تو وہ آپ کو ایک بہترین مشورہ دے گا. لیکن ایک چیز یہاں پہ جو بہت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو عام بندہ ہے نا وہ حقیقت کے بجائے ان کو ویژولز کے اوپر جو دکھایا جاتا ہے نا اس کے اوپر ان کا زیادہ یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں اگر آپ نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے نا تو کم از کم فرسٹ آف آل جو ایک مدرس کویسچن بنتا ہے, بیسک کویسچن بنتا ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ یار وہ جس اتھارٹی کے اندر ہیں تو سب سے پہلے اس کے پاس ایل او پی چیک کر لے, پھر ان کی این او سی چیک کر لے, پھر یہ دیکھ لے کہ ان کے پاس ٹوٹل لینڈ کتنی ہے. ظاہری بات ہے آپ نے اگر اپنی محنت کے پیسے انویسٹ کرنے ہیں اور وہ کسی ویڈیو کو یا کوئی بڑی خوبصورت ماڈل کی تصویریں دیکھ کے اور کسی کی آواز سن کے آپ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرو گے تو پھر حال یہی ہوگا. لیکن جب آپ پراپر ایک چیز کو اسٹڈی کرو گے, اپنے آپ کو سیٹسفائڈ کرو گے, تو میں آپ کہیں کہ انلیگل سوسائٹیز کتنی زیادہ ہے, لوگوں کے ساتھ کرپشن ہوئی ہے, لیکن لیگل بھی تو بہت زیادہ ہے جو لوگوں کے پاس لوگوں نے ڈیلیور بھی کر دیا ہے. اب بات یہ ونس اگین آتی ہے جو انویسٹ کرنے والا ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ آیا وہ صرف سنی سنائی چیزوں کے اوپر یا میڈیا کے اوپر رنگین اشتہارات دیکھ کے وہ اس پہ بلیو کرتا ہے کہ نہیں, وہ جا کے کم از کم خود جا کے خود اپنے آپ کو مطمئن بھی کرتا ہے. شاہ جی یہاں پہ ایک اور بات ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشنز وہ چیک کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے کرنی چاہیے, لیکن ایک عام آدمی اس کے لیے آپ بتائیں کہ اتھورائز اور ان اتھورائز جو سوسائٹیز ہیں وہ کسی آسان سے فارمولے سے بتائیں کہ اس ڈاکومنٹیشن کے علاوہ کیسے چیک کی جا سکتی ہے. دیکھو فرسٹ آف آل تو یہ کہ آپ جس سے مطلب بکنگ کرنے جا رہے ہو نا تو وہ سب سے پہلے جو آپ کا مین ڈور ہے وہ وہی بندہ ہے جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرو گے اور وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار آپ اس سے پوچھیں. اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ یوز کرنا نہیں آتا ہے, آپ کو اس طریقے اپروچ نہیں ہے, تو آپ اس شخص سے جس سے لے رہے ہیں اس کو ضامن ٹھہرائیں کہ بھائی میں آپ سے لے رہا ہوں, اس میں کل کوئی مسئلہ آتا ہے تو یو آر رسپانسیبل. ٹھیک ہے, گارنٹی ہونی چاہیے, گارنٹی ہونی چاہیے. دوسری ہے کہ دیکھیں اگر خود پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کے محلے میں کوئی پڑھا لکھا ہوگا, اس کے گھر میں کوئی ہوگا. اگر وہ سی ڈی اے میں لینا چاہ رہے کہ ایک سوسائٹی کہہ رہی کہ ہم اسلام آباد میں لوکیٹڈ ہے اور ہم اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر آتے ہیں, تو ویب سائٹ پہ جا کے سی ڈی اے کہ آیا یہ سوسائٹی ہے یا نہیں. جس طرح پھر آر ڈی اے میں اگر وہ ہے تو جا کے آر ڈی اے میں دیکھ لے, اگر وہ پشاور میں لینا چاہ رہے تو وہ پی ڈی اے میں دیکھ لے, اگر وہ کراچی میں دیکھنا چاہ رہے تو کے ڈی اے میں چلے جائیں. اب بات یہ کہ ہم لوگ ہمیشہ بعد میں نا پھر بہت ساری چیزیں کیا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ فراڈ ہوا, یہ فراڈ اس نے اپنے آپ سے خود کیا ہے اور پھر آخر میں کہتے ہیں قسمت میں لکھا. قسمت میں کچھ نہیں لکھا ہوتا ہے, ہم قسمت پہ وہ چیز پھر بعد میں ڈال دیتے ہیں. شاہ جی جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں, اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, اگلے 6 مہینوں میں آپ کو کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو یہ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا جو اسپیشلی کیونکہ دیکھو بحریہ میں اب جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کو آپ بحریہ کے بغیر نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ یہ پہلی ایک برانڈ ہے جو سوسائٹی کا کنسیپٹ لے کے آیا ہے, جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ کا کنسیپٹ لے کے آیا ہے, اور یہ کتنے سالوں سے ایشیا کی بیسٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو ہے ایک ایوارڈ بھی جیتتی آ رہی ہے. تو جو کرنٹ سچویشن ہے اور اس میں جو حالات چل رہے ہیں نا, تو 6 منتھس کیا کہ 1 سال تک ہی حالات ایسے ہی ڈبل ڈور ہوں گے. اور ونس اگین یہ 1 سال آپ لوگوں کے ساتھ بہترین ٹائم ہے کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. اچھا شاہ جی آتے ہیں, ایک آخری کویسچن ہے میرا حکومت کے حوالے سے کہ حکومت کا بھی اس میں بہت عمل دخل ہے, حکومت کی پالیسیاں ان سب چیزیں, لیکن ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے. فرض کریں کہ اگر آپ حکومت میں ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے ریئل اسٹیٹ کی پالیسیز کو بہتر بنانے کے لیے, آپ کیسے کریں گے اور کیا کریں گے پالیسیز؟ دیکھو فرسٹ آف آل یہ ہے نا کہ جیسے اتھرائز ہم کچھ سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں نا کہ وہ ون ونڈو چیزیں ہوتی ہے, ایک آفس میں آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ کا تم ہو جاتا ہے اور آپ کو الاٹمنٹ لیٹر مل جاتا ہے, آپ کو زیادہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں کتنی کوئی ایسا سسٹمیٹک ہے, یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رجسٹری انتقال کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اب وہ رجسٹری انتقال کرنے آپ جائیں تو کہتے ہیں لک پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی وہاں پہ آپ کو پھر مطلب کسی سے یہ کہیں کہ یار یہ کوریڈور کس طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہ آپ سے پیسے مانگے کہ یار مجھے کچھ دو تو میں راستہ بتا دوں گا. تو حکومت کو اس سیکٹر کے اندر ڈاکومنٹڈ چیزیں لے کے آنی چاہیے کہ کوئی لینا ہے یا بیچ رہا ہے. لیکن وہ تو آلریڈی کمپیوٹرائز کر چکے ہیں اس نظام کو. دیکھیں نظام کو کر چکے ہیں لیکن نظام چلانے والوں کو وہ ٹریننگ ابھی تک نہیں ملی ہے نا. جب تک آپ نظام چلانے والوں کو سیٹ نہیں کریں گے تو ایک ٹیکنالوجی کیا کر سکتی ہے.
یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس کو پراپر ٹریننگ دے اور اس میں نا سزائیں امپلیمنٹ کرے، اور جو لوگ ڈلیور نہیں کرتے ہیں نا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، تو اس سے پھر آپ کے سرمایہ کار کو حوصلہ افزائی ملے گی، اور جب وہ آپ اس کو حوصلہ افزائی نہیں دیں گے تو پھر اسی طرح چلتا رہے گا۔ شاہ جی، آپ بات کر رہے تھے عام لوگوں کی، لیکن میں تھوڑی سی خاص لوگوں کی بات کر لیتا ہوں۔ یہاں پر ایک بڑے بڑے پروجیکٹس آ جاتے ہیں، فلاں ہائٹ اور فلاں ہائٹ اور فلاں ہائٹ، خاص طور پہ اسلام آباد پنڈی میں۔ یہاں پہ لوگوں کو بلایا جاتا ہے انویسٹمنٹ کرو، آج آپ نے انویسٹمنٹ کی تو کل سے آپ کا رینٹ شروع ہو گیا، اور پھر جب حقیقت دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد تو نہ وہ ہائٹس ہوتی ہیں، نہ وہاں پر کچھ بلڈنگس ہوتی ہیں، اور نہ پھر رینٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، لوگوں کا پیسہ لے کر غائب ہو جاتے ہیں، اور پھر حکومت کا اس میں کوئی خاص کردار نظر نہیں آتا۔ کیا وجوہات ہیں؟ جی باسط صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ وہ ایک بہت مشہور بات ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جب تک لالچی زندہ ہے نا تو پراڈیا کا رزق چلتا رہے گا۔ تو لالچ ہے تو یہ گیم ہوتے رہیں گے۔ سمپل سی بات ہے، بندہ ہم جیسے لوگوں کے پاس آتا ہے کہ میں نے جو ہے نا یہاں پہ 5 کروڑ روپے انویسٹ کرنے ہیں، تو ہم اس کو اپنے لحاظ سے مختلف چیزیں دکھاتے ہیں کہ سر یہ حساب کتاب ہے، اور یہ آپ کو 5 کروڑ میں دیں گے، اور اس کو آپ کو رینٹ آئے گا 2 سے 2.5 لاکھ روپے۔ وہ ایک جینون رینٹ ہوگا، وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہوگا، ہر سال بعد 10% آپ کا جو رینٹ ہے وہ انکریز ہوگا۔ وہ ہم اس کو، ہمارا ایک عام سا آفس ہوتا ہے، سادہ سا آفس ہوتا ہے، ایک عام سی گاڑی ہماری پاس ہوتی ہے، وہ ہماری چیزیں اس کی سمجھ نہیں آتی، وہ اٹھ کے کسی اور کے ہاتھے چڑھ جاتا ہے، وہ اس کو ایک لگژری آفس میں لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ لالچی تو لالچی ہوتا ہے، تو اس نے تو پھر قربانی کا بکرا بننا ہی بننا ہوتا ہے۔ وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں 5 کروڑ روپے، کہتے ہیں 5 کروڑ روپے، یہ تو 5 کروڑ تو بھائی ہم آپ کو نا وہ 6 لاکھ سے سٹارٹ کرتے، جی آپ کو نا 8 لاکھ روپے رینٹ ملے گا۔ اب ایک بندے کی کامن سینس ہے سر، جب ایک چیز بنی نہیں ہے تو ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے، جب ایک چیز بنی نہیں ہے اس پہ آپ کیونکہ پیسے، مطلب وہ آپ رینٹ کس طرح لیتے ہیں آپ اس کے، لیکن لوگ کیا ہے کہ گلیمرز کے اندر، بڑے بڑے آفیسز کے اندر، اس میں 2-3 قسم کے مشروبات سامنے پڑے ہوتے ہیں، چائے کافی ٹھنڈا گرم، اس کو دیکھ کے، اس لائٹنگ کو دیکھ کے وہ آ کے ادھر بہہ جاتے ہیں، اور پھر یہ کیلکولیشن نہیں کرتے کہ ایک بندہ مجھے 5 کروڑ کے اگینسٹ وہ 2 سے 2.25 لاکھ روپے رینٹ آفر کر رہا ہے، لیکن وہ جو آفر کر رہا ہے وہ آپ کو پراپرٹی کی آنرشپ دیتے ہیں، اور آپ حیران ہو جاؤ گے باسط صاحب کہ ایسے پروجیکٹس بھی ہے جو 100% ریڈی ہے، تیار ہے، بن گئے ہیں، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ اس کی ریزن از دیٹ کہ وہ اگر اس میں 500 بندوں کی کیپیسٹی ہے تو وہ پروجیکٹ مارکیٹ میں 20,000 لوگوں پہ بک گیا ہے، تو اب وہ کس کو کیا دیں گے؟ صحیح۔ تو یہ ایک مرتبہ پرسنل لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لالچ کم کر دے، اور دیکھیں گورنمنٹ کی بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ایک آ جاتی ہے کہ چیک ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ ونس اگین دیکھیں، اگر ہم ایک بہت بڑے ٹائکون کے پیچھے اتنا بڑا ہم ڈنڈا اٹھا کے، اور پوری جو ہے نا ہماری اوورسیز کلائنٹ پتہ ہے وہ اتنے زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں جب سے یہ معاملات چلے ہیں نا یہاں کے، وہ کتنے پریشان ہوئے ہیں، اگر یہ گورنمنٹ ان کے پیچھے بھی یہی ڈنڈا اٹھا کے اور اس کو بھی ذرا اسٹرکٹلی ان چیزوں پہ منع کیا جاتا تو ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے میں، ان ہائی رائز بلڈنگ اور ان رینٹل ویلیو جو رینٹ دینے والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک بندے نے 10 کروڑ دیا، اس کو 10 کروڑ کے 15 لاکھ 16 لاکھ مہینے کے ملتے رہے، لیکن پتہ چلا کہ 10 مہینے بعد آئے وہ لوگ ہی غائب۔ تو گورنمنٹ کی تو اسٹرکٹلی اس کے اوپر اسٹرکٹ پالیسی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب نیب اس پہ اوپر ایکشن لے رہا ہے، ایک اچھی بات ہے، لیکن کم از کم فیزیبلٹی ان سے اس ٹائم لینی چاہیے کہ جب وہ بناتے ہیں کہ بھائی آپ نے کتنی فائلز لوگوں کو دی ہے، اگر وہ 500 ہے تو یہ 510 بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ گورنمنٹ، اور اس کے علاوہ جو لالچی آتا ہے، جو بندہ آتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ 90% اس بندے کی رسپانسبلٹی ہے کہ بھائی 5 کروڑ کے پیچھے وہ بندہ کیوں آپ کو 8 یا 10 لاکھ روپے مہینے کا دے رہا ہے۔ شاہ جی، آپ نے بہت مفید معلومات شیئر کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ سے دوبارہ ریئل اسٹیٹ کے بارے میں ایک مرتبہ پھر بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔